السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا اور اصحاب کہف کس بادشاہ کی حکومت میں تھے اور ابھی وہ کہاں موجود ہے اور ان کی تعداد کتنی تھی۔ نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور پیارے ناظرین، ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ یہ واقعہ ہے آج سے 2000 سال پہلے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت دن بدن خراب ہوتے چلی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کیا کرتے تھے۔ ناظرین حضرات، اس دور میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی جو اس قدر ظالم تھا کہ اگر کوئی بت پرستی نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے اور وہیں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور یہ حکم جاری کیا کہ غار کو سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے اور وہیں غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان شخص تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ نیک دل انصاف پسند بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر خدا کے سامنے گریہ وجاری کرنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت پر یقین کرنے لگے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہا نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور اس کی دیوار گرا دی۔ دیوار گراتے ہی اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اصحاب کہف بحکم خداوندی اپنی نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے سلام کلام میں مشغول ہو گئے۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک کا احساس ہوا تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یملیخا نے غار سے نکل کر بازار گئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر وہ ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس یہ زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے اس کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ خزانہ کہاں سے ملا ہے۔ یملیخا نے کہا یہ میرا روپیہ ہے اور مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ حکام نے کہا کہ یہ روپیہ 300 سال پہلے بند ہو چکا ہے، پھر یہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ یملیخا نے کہا پہلے یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج اس روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے جو بت پرست اور ظالم تھا۔ یملیخا نے کہا نہیں، ابھی کل ہی تو ہم لوگوں نے اس کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پاس کے غار میں پناہ لیے ہیں اور میرے کچھ ساتھی بھی وہاں موجود ہیں، چلو میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور دیگر لوگوں نے اس غار کے پاس پہنچا۔ جب حکام نے غار کے پاس پہنچ کر
तख्ती को पढ़ा तो वो हैरान हो गए और उसकी खबर बादशाह को दी गई। बादशाह फौरन अपने उमरा के साथ गार पर आए और पूरा वाक़या सुनकर सजदा में गिर गया और कहने लगा कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। उसके बाद असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और दुआएं दी कि अल्लाह आपकी बादशाहत की हिफाजत फरमाए। उसके बाद वो लोग गार के अंदर चले गए और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को इसी हालत में मौत दे दी। आज भी असहाबे कहफ उसी गार के अंदर इसी हालत में मौजूद हैं और क़यामत में उठाए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।